अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज, जंग बंदी जो इसराइल और ईरान के दरमियान हुई है उसको आज एक हफ्ता मुकम्मल हो गया है। अनोखी जंग ऐसी है जिसमें तमाम दावेदार फतेह अपनी अपनी ऐलान कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद भारत को एक और सुबकी हुई है। इंटरनेशनल महाज पे भारत के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे से इस पर भी गुफ्तगू होगी। आखिर में 20 बच्चों का कातिल कौन है? पाकपतन के अस्पताल के अंदर हमने देखा कि बच्चों की हलाकतों की खबर जब सामने आई, एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी, रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन किसी भी जिसका ये जिम्मेदारी है उसका तयन नहीं किया जा सका है। प्रोग्राम के आखिरी से में इस पर बात करेंगे। इसराइल ईरान जंग ख़त्म तकरीबन एक हफ्ता मुकम्मल हो गया। बड़ी ही अनोखी जंग है, बड़ी ही यूनिक जंग है, क्योंकि इसमें जिसने हिस्सा लिया वो सब अपनी अपनी फतह का किसी न किसी तरीके से ऐलान कर रहे हैं। देखिए कि जंग के बाद एक हफ्ते के दौरान क्या क्या क्लेम किया गया इस जंग के हवाले से। A tremendous attack. It was a complete obliteration. Everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. The highly successful strikes in Iran. President Trump directed the most complex and secretive military operation in history, and it was a resounding success, resulting in a ceasefire agreement and the end of the 12-day war. The Zionist entity has been swaying under our blows. They would have never imagined to have been dealt these blows, but yet this is what had happened. Our armed forces enabled them to penetrate the multi-layers of defense set up by the enemies. Dear citizens of Israel, in the 12 days of Operation Rising Lion, we achieved a historic victory, and this victory will last for generations. प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत उतार चढ़ाव से भरपूर है और बहुत यूनिक भी है। उसमें आप कभी कभी ऐसी चीज़ें भी विटनेस करते हैं जो आपके वहमो गुमान में नहीं होता कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। ऐसा ही एक मोमेंट दुनिया ने देखा जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की तारीफ की और बहुत सारे मुकामात पर एक मर्तबा नहीं बार बार मुख्तलिफ एस्पेक्ट से तारीफ की, और यहाँ तक भी कह दिया कि इस जंग में ईरान ने इसराइल को बहुत ज़्यादा मारा है आखिरी दिनों में। ये बहुत ही एक यूनिक बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसा कह सकते हैं और उन्होंने ऐसा कहा। ज़रा मुलाहिजा कीजिए। Just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great. अब जैसे जैसे जंग की धुंध छट रही है तो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, मुख्तलिफ अखबारात, मुख्तलिफ मीडिया एनालिस्ट, मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट इस जंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। इस वक्त मिडल ईस्ट आई का जो दावा है, अगर उसको देखें तो जंग में फतह किसकी हुई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अखबार मिडल ईस्ट आई के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मशरिक़ वुस्ता की जंग की सबसे बड़ी शिकस्त खोरदा शख्सियत हैं। नेतन्याहू ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना चाह रहे थे जो वो हासिल नहीं कर सके। इसराइली वज़ीर आज़म ईरान इसराइल जंग में अमरीका को लंबे अरसे तक ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके। ईरान में रजीम चेंज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की दहाइयों पुरानी ख्वाहिश थी जो पूरी ना हो सकी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ईरान इसराइल जंग के हकीकी और वाहिद फाते हैं। ईरान ने एक साथ अमरीकी और इसराइली प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि इसराइली दिफाई निज़ाम को ठीक ठाक मफलूज भी किया। अगर सीज़ फायर बरकरार रहता है और जौहरी मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकल आता है तो अमरीकी सदर ट्रंप खुद को एक फाते और डील मेकर के तौर पर पेश करेंगे। यूरोप ने मशरिक़ वुस्ता जंग में मुनाफ़क़त के सिवा कुछ हासिल नहीं किया, जहां यूरोप के मुख्तलिफ रहनुमा सिर्फ अपने बदलते बयानात तक महदूद रहे। इस जंग के एक हफ्ते के दौरान सीज़ फायर के बाद क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं नेतन्याहू को क्या सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है, केसेस हैं, अदालतें उनके खिलाफ है, पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बदउनवानी, धोखादही और एतमाद के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम के तहत उनके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है। जुमे को इसराइली वज़ीर आज़म ने इस मुकदमे में समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की जो मुस्तरद कर दी गई, और कल पीर को उन्हें दोबारा अदालत में तलब किया गया है, वो पेश होंगे। यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त में कोई ठोस बुनियाद या तफसीली जवाज़ पेश नहीं किया गया।
اس کے علاوہ انٹرنلی پروٹیسٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہم دکھائیں تو اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نیتن یاہو کی پالیسیز کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں, اور بی بی سی نے یہ سروے اب جاری کیا ہے. یہ کوئی لوکل سروے نہیں ہے, یہ کسی کی خواہشات پہ مبنی نہیں. یہ بی بی سی جو کہ بڑا پرو زائنسٹ سمجھا جاتا ہے ان اے وے کہ وہ اسرائیلیوں کی زیادہ بالواسطہ یا بلا واسطہ حمایت کرتا ہے, یہ پبلک پرسیپشن ہے, اور فلسطین کے معاملے میں یہ سینسرشپ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایران کے خلاف فتح کا دعویٰ کرنے والے نیتن یاہو سے کئی اسرائیلیوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. ایسے وقت میں فی الحال پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے ایک ایسے ساتھی ہیں جو نیتن یاہو کی مدد کو پہنچے ہیں, اور اس ہفتے ایک بار نہیں 2 بار ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ڈومیسٹک پولیٹیکل مقدمات اور پولیٹیکل پریشر کے بارے میں ٹویٹ کی ہے. یعنی امریکی صدر اسرائیل کی سیاست کے حوالے سے اتنا فکر مند ہے اپنے دوست بیوی نیتن یاہو کے لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا زبردست کام کر رہا تھا, اتنی کامیابیاں لے کر آ رہا تھا, ایران کا جو نیوکلیئر تھریٹ ہے اس کو بھی ختم کیا, اور اس وقت وہ اتنی امپورٹنٹ ایک ڈیل نیگوشیٹ کر رہا ہے. ایسے میں یہ کیا عدالتیں ان کو تنگ کر رہی ہیں, یہ کیا ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے جو ان کا رستہ روک رہی ہے. تو ٹرمپ کافی فکر مند نظر آئے اپنے دوست کے لیے. 2 مرتبہ ٹویٹ انہوں نے اس وقت کر دی. یہی نہیں, اس وقت جو صدر ٹرمپ ہے وہ بھی بہت ساری چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ چیلنج ان کو اپنی انٹرنل ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے ہے, جہاں پہ ان کے جو ایران پہ حملے کے دعووں کو ان کا اپنا میڈیا وہاں پہ چیلنج کر رہا ہے. ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کی جو لیک سامنے آ رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں وہ چیلنج کر رہی ہیں. اور اس وقت سی این این اور نیو یارک ٹائمز اس حوالے سے کیا رپورٹ کیا انہوں نے اس ہفتے. امریکی نیوز چینل سی این این اور اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملے اس کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور ان حملوں کے نتیجے میں پروگرام صرف چند ماہ پیچھے چلا گیا ہے. سی این این کے مطابق یہ دعویٰ امریکی محکمہ دفاع کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ میں کیا گیا ہے, اور یہ رپورٹ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے حملوں کے بعد کیے گئے جنگی نقصان کے تجزیے کی بنیاد پر مرتب کی گئی. رپورٹ سے واقف 2 افراد نے بتایا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تباہ نہیں ہوا اور سینٹریفیوجز بڑی حد تک صحیح سلامت ہیں. ذرائع کے مطابق فردو، ننس اور اصفہان کی تینوں تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان زیادہ تر زمین سے اوپر کے ڈھانچوں تک محدود رہا. تاہم ایرانی جوہری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان اور اس کے طویل مدتی اثرات کا جائزہ ابھی جاری ہے, اور مزید معلومات آنے پر یہ نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس قدر ناراض ہوئے کہ اپنے ہی میڈیا کو جھوٹا اور بدنیت قرار دیا. بڑی لمبی چوڑی اس حوالے سے انہوں نے بیانات بھی دیے, اور پھر اپنے وزیر دفاع سے ایک پریس کانفرنس بھی کروائی جہاں پہ انہوں نے امریکی میڈیا کے ان دعووں کو جھٹلایا اور ان پہ بڑے سیریس ایلیگیشنز بھی لگائے. تو وہ اپنے ملک کے اندر بھی اس وقت جو انٹرنل ریزسٹنس ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں. دوسری طرف اسرائیلی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک سیز فائر ہونے جا رہا ہے. اس کو لیکن سب سے پہلے اناؤنس امریکی صدر ٹرمپ نے کیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر بھی ایک سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے, وہاں پر بھی جنگ بندی ہونے جا رہی ہے. سیز فائر کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی, سنی ہے. Within the next week we're going to get a ceasefire, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. People are dying. اسرائیلی میڈیا بھی ایسے دعوے کر رہا ہے. اسرائیل ٹائمز جو ہے وہ کہتا ہے کہ غزہ کی جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کے جا رہی ہے, اور امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے. حماس کو غزہ کی پٹی سے نکال کر جلا وطن کیا جائے گا اور تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیلی اخبار کے مطابق گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک کے حماس کی جگہ غزہ کا انتظام سنبھالنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اسرائیلی اخبار ہایوم کے مطابق غزہ جنگ بندی امریکی صدر ٹرمپ کے ابراہیم معاہدات کا حصہ ہے, جس میں دیگر کئی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے. ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا کہ سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے, جبکہ دیگر عرب اور مسلمان ملک بھی ایسا ہی کریں گے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو فلسطینی غزہ چھوڑنا چاہیں گے ان کو دوسری ریاست پہنچایا جائے گا اور انہیں مختلف ملکوں میں بسایا جائے گا. بعد ازاں حماس نے جنگ بندی کی ان تمام شرائط کو ایز وی سپیک رد کر دیا ہے. ابراہیم معاہدات کیا ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے اس آرٹیکل کے اندر, ذرا اس پہ کوئکلی نظر ڈالتے ہیں. ابراہیم معاہدات یعنی ابراہیم ایکارڈز ایسے معاہدوں کا مجموعہ ہے جس کے تحت اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے گئے.
ان معاہدات کا آغاز متحدہ عرب امارات اور بحرین سے ہوا. یہ معاہدے اگست اور ستمبر 2020 میں اعلان کیے گئے اور 15 ستمبر 2020 کو واشنگٹن ڈی سی میں باضابطہ طور پہ دستخط ہوئے. ان معاہدات کی امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ثالثی کی. متحدہ عرب امارات اور بحرین 1994 میں اردن کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والے پہلے عرب ممالک بن گئے. اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر رضامندی ظاہر کی. تاہم 2024 تک سوڈان کا معاہدہ پارلیمانی منظوری کے بغیر باقی ہے. ہر ملک کے ساتھ معاہدے کے بدلے مختلف فوائد بھی دیے گئے. مراکش کے ساتھ معاہدے کے بدلے امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کیا. سوڈان کو دہشت گردی کے معاون ممالک کی امریکی فہرست سے نکالا گیا اور عالمی مالیاتی امداد تک رسائی دی گئی. عرب دنیا میں ان معاہدات پر رد عمل مخلوط رہا. اگرچہ کئی حکومتوں نے ان کی حمایت کی لیکن عوامی سطح پر خاص طور پر فلسطینی مسئلے کے حل میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے مخالفت بھی پائی گئی. لفظ ابراہیم معاہدات اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مشترکہ پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشترکہ وراثت کو اجاگر کیا جا سکے. ٹرمپ کے مشیر ہیں برائے مشرق وسطی سٹیو وٹکاف، ان کا بھی یہ بڑا دعویٰ ہے. انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ سیٹلمنٹ ہوگی اور بہت سارے ممالک جو ہیں ابراہیم اکارڈز کا حصہ جو ہے بنیں گے، اس کو توسیع دی جائے گی اور ان میں ایسے ممالک بھی ہوں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. The President's key objectives is that the Abraham Accords be expanded, that more countries come into it, and we are working on that on my team and in coordination with the Secretary of State and the entire State Department. And we think we're going to have some pretty big announcements on countries that are now coming into the Abraham Peace Accords. And we're hoping for normalization across an array of countries that maybe people would have never contemplated would come in. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب موجود ہے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. بہت شکریہ مشاہد صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ ویسے بڑی ہی دلچسپ جنگ ہے جس میں ہر کوئی جیت کلیم کر رہا ہے. میں کچھ ڈیٹیلز ہم نے اپنے آڈینس کو دکھائی بھی ہیں. ایرانی وہ جشن منا رہے ہیں، اسرائیلی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچایا. امریکہ اپنا جشن منا رہا ہے سیز فائر کرانے کا. یہ سب ون قسم کی اس کا آؤٹ کم ہے. میرے خیال میں دو جشن جائز ہیں، جو واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اور جو تہران میں ایرانی عوام کر رہے ہیں. اسرائیل کو تو مار پڑی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ کو میں یہ دیتا ہوں کریڈٹ کہ اس نے پچھلے 6 ہفتوں میں ایک ہیٹرک آف سیز فائرز کر دی ہے. پاکستان انڈیا مئی میں، ایران اسرائیل، اور پرسوں جو کیا ہے اس نے روانڈا اور کانگو کا. یہ بھی بہت بڑا. اور ہمیں خوشی یہ ہونی چاہیے کہ جو دو ہمارے دشمن ہیں، ہندوستان اور اسرائیل، دونوں کو مار پڑی ہے اور سفارتی بھی پسپائی ہوئی ہے اور فوجی بھی شکست ہوئی ہے. لیکن شکست اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا آبجیکٹو تھا نیتن یاہو کا رجیم چینج کا، وہ تو فیل ہو گیا ٹوٹلی. اور پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو باقاعدہ گالیاں دی ہیں اور ان کو اٹیک کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ایرانینز فاٹ ویری بریولی، وہ تو دلیر لوگ ہیں اور ایرانینز نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کا. سو یہ دیکھیں نا. اور ادھر بھی اس نے بیلنس کیا تھا پاکستان اور انڈیا کا. تو اس حوالے سے کافی چیز، انڈیا اسرائیل اینیکسس بھی ہے اور دونوں نے بالادستی کی کوشش بھی کی. امریکہ نے انٹروین بھی کیا اور امریکہ نے سیز فائر بھی کرایا اور امریکہ نے پلڑا بھائی رکھا پاکستان کا ہندوستان کے کیس میں اور ایران کا اسرائیل کے کیس میں. اور اب یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری ہسٹورک ڈیل. غزہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں. اچھا پھر ایران امریکہ ڈیل. ایران اور امریکہ ڈیل کیا مطلب اس میں؟ یہ جو نیوکلیئر پروگرام اسی کے اوپر ہے، نیوکلیئر ڈیل کی نا. وہ بھی بہت بڑی ہوگی کیونکہ اس سے نارملائزیشن ہوں گے، تعلقات معمول پر آئیں گے، کشیدگی کم ہوگی. 46 سال سے جب سے انقلاب آیا 1979 سے، امریکہ کے مغرب کے تعلقات ایران سے تو بہت خراب رہے ہیں. تو اگر ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید اب آگے بات بڑھے گی. کیوں امید کی کرن میں اس وقت نظر آ رہی ہے؟ اور ایران اس وقت کیوں کوئی ڈیل لے گا جب ان پہ اتنا پریشر تھا کہ ڈیل کر لیں ورنہ آپ پہ حملہ ہو جائے گا؟ انہوں نے وہ سسٹین کر لیا. تو اب وہ کن شرائط پہ ڈیل کریں گے، کون سی ڈیل کریں گے اور کیوں ڈیل کریں گے؟ بنیادی ایک چیز نقطہ کامن ہے ایران اور امریکہ میں. ایران از ناٹ میکنگ دا بوم. یہ جنگ جو مسلط کی تھی اسرائیل نے، اٹ واز ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر. یاد رکھیں جی ہاں. دیکھیں نا، تلسی گبارڈ جو اس کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے ٹرمپ کی، اس نے 26 مارچ کو 2025 کو کہا تھا امریکن کانگریس کو کہ ایران از ناٹ میکنگ دا بوم
اور جو فتویٰ دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی صاحب نے 2003 کا کہ ہم یہ نیوکلیئر بوم جو ہے یہ حرام ہے، یہ انسانیت کا قاتل ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، نہیں بنانا چاہیے، وہ قائم ہے. سو وہ تو تھا ہی نہیں. ایوری باڈی نیو ایران از ناٹ میکنگ دا نیوکلیئر بوم. وہ تو نیوکلیئر بہانہ تھا، انقلاب نشانہ تھا، دا رجیم. تو رجیم ان کی بچ گئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے. اور جس طرح ایران نے پسپا کیا ہے اسرائیلی حملے کو تو لوگ حیران رہ گئے. اور ایون امریکہ کا خیال نہیں تھا، اس نے جھوٹ بولا، اس نے پھنسا دیا بیچارے ٹرمپ کو. میرے خیال میں نیتن یاہو نے اور اسرائیل لابی نے ٹرمپ کو پھنسا دیا. ٹرمپ جنگجو نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب 2 دن میں یہ فارغ ہو جائیں گے، جیسے عراق اور سیریا کی گورنمنٹ ہوئی، ان میں کچھ نہیں. اور رجیم چینج، وہ چھوکرا کیا ہے جو پیرس سے آیا تھا، اس کا بیٹا PLV کا، اس کو بھی وہ سوٹ شوٹ ناراض ہو گئے کافی. انہوں نے انفالو بھی کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوشل میڈیا کے اوپر. پیسو اگریسو وہ جو ہوتی ہے نا ناراضگی، وہ اس ٹائپ کی. اس نے بھی سوٹ شوٹ پہن کے تیار ہو کے آ گیا، ویلنگ وال پہنچ گیا، یروشلم بیگم کے ساتھ، اور فوٹو آپس یہ وہ ایڈریس ٹو دا نیشن بھی شروع ہو گیا سارا کہ جناب ہی از اے کنگ ان ویٹنگ. حالانکہ اس کے باپ کو CIA لے کے آئی تھی 53 میں، یہ بھی موساد لے کے آئی ہے، کیا جانے اس میں. تو اور مس کیلکولیشن بھی ہوئی کہ بھائی ایرانی عوام شاید اپنے رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وہ جیسے پاکستان میں بھی مس کیلکولیشن تھی، مودی کی جو ایگزیکٹلی جو مودی کی مس کیلکولیشن تھی وہی نیتن یاہو کی تھی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں ایران میں کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے، حکومت کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن جہاں تک ایرانی قوم کا تعلق ہے بین الاقوامی جہاریت کے خلاف، لیکن پاکستان اب وہ اسرائیل کے ساتھ تو جا کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے نا، ان کو ویلکم تو نہیں کریں گے. اسی طرح سے پاکستان میں مودی کے ساتھ تو جا کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے نا ورڈز کم ورڈز. ایگزیکٹلی. تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے، اس سے ساری جو مڈل ایسٹ ایکویشن چینج ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں عرب ممالک کا بھی بڑا پازیٹیو. یہ جو عرب ممالک کی بات کریں نا، اسی طرف میں نے اگلا سوال لے کے آنا تھا. ٹائمز آف اسرائیل کے علاوہ جو ڈفرینٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں، واشنگٹن کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز کی دوبارہ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے. ایک تو سیز فائر ہوگا غزہ کے اندر آنے والے چند ہفتوں میں، اور اس کے علاوہ پھر ابراہم اکارڈز کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو کچھ ذمہ دار آوازیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ممالک پھر مڈل ایسٹ کے جو سلوشن میں اب یہ سیٹل ہونے جا رہی ہیں ساری باتیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ اس میں نہیں، ابھی پورا کلیئر نہیں، کیونکہ اس میں ایک بدماشی کرنی ہے ابھی اسرائیل نے، نیتن یاہو نے. جو بنیاد ہے، جو کور ایشو ہے مشرقی وسطیٰ کا، وہ ایران نہیں ہے، وہ فلسطین ہے. اور فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کیپٹل ہو ایسٹ یروشلم، جب تک وہ نہیں بنتا there will be no Abraham Accords, no movement. Be very clear on that. اور کوئی مسلمان ملک بشمول سعودی عربیہ اور کسی عرب ملک کی جرت نہیں ہوگی کہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھے جب تک یہ پیلسٹائن ریاست نہیں بنتی. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کے لیے بھی. ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان کے حوالے سے بھی، ایران کے حوالے سے بھی، اور ایک افریقہ کا تو ہمیں معلوم ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہے، کین ہی اسٹینڈ اپ فلی ٹو دا اسرائیلی لابی. کیونکہ وہ اس میں اگر جب تک لگام نہیں لگائے گا نیتن یاہو کو، اور کیونکہ نیتن یاہو نے تو فیصلہ کیا نا، وہ تو فلسطینی ریاست چاہتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں جارڈن کو بنا لو، اس کو کر لو. ان کے تو ہے ہی نہیں ایجنڈے میں یہ کام. سو دس از اے، اور یہ ٹیسٹ کے صرف ان کے لیے نہیں، یہ سب ہمارے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، عرب ممالک کے لیے بھی ہے، کہ اس وقت اس کا سٹینڈ لے لیں، کیونکہ لویا گرم ہے. اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. جو سیز فائر کی آپ بات کری، یس، اور ٹرمپ نے کل بھی کہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے غزہ کا. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. لیکن سیز فائر کے ساتھ پیس سیٹلمنٹ، جو اور پیس سیٹلمنٹ کیا بنیاد ہو سکتی ہے فلسطینی ریاست. اگر وہ نہیں ہوتی دین آل بیٹس آر آف. پھر ایک نئی بیٹل شروع ہو جائے گی، زائنزم ورسز پین اسلامزم، اور سارے مسلمان اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے ٹرکی ہو، ایران ہو، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، عرب کنٹریز اینڈ افریقن کنٹریز. سو ابھی جو آنے والے 2 ہفتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کیا دوبارہ یہ معاملہ ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، یا اب ڈاؤن ورڈ اسپائرل ہے؟ ایسکلیٹ نہیں ہوگا، ایسکلیٹ نہیں ہوگا، وہ کر دیا، وہ ایسکلیٹ نہیں ہوگا. اور اسرائیل کو جو مار پڑی ہے نا، دے بین شیکن اپ. دیکھیے ماریا صاحب، آل دی مور ریزن اس ہزیمت کو چھپانے کے لیے آپ دوبارہ ان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں. 10 دن وہ بنکرز میں رہے ہیں، وہ بیڈ روم میں نہیں سوئے اپنے. دیکھو اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے، تل ابیب ہے، حائفہ ہے، ادھر میزائلز گر رہے ہیں، موساد کا ہیڈ کوارٹر اٹیک ہو رہے ہیں. وہ تو بڑا کنجسٹڈ گنجان علاقہ ہے نا. اٹس ناٹ، ایران تو بہت بڑا ملک ہے، یو کوڈ ٹیک دا ہیمرنگ. اسرائیل کی ناٹ. تو ویسے بھی پیچھے سے ان کو آرڈر بھی آیا ٹرمپ کا، تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ڈی ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں.
not escalation. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ اب تیاری کریں نئی چیزوں کے سوال ہی پیدا نہیں. neither India for Pakistan nor Israel for Iran. لیکن ٹرمپ صاحب کو اپنے خود کے رجیم کے اندر کتنی سپورٹ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کلیم کیا کہ تباہ کر دیا ہے ہم نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام، کہ اپنے میڈیا میں ان کو چیلنج کر، ظاہر سی بات ہے کسی نے لیک کیا ہے، لیک کیا گیا نا جی، ان کی ڈیپ اسٹیٹ پینٹاگون نے لیک کیا ہے اور میڈیا اس کا دس از اے ویری کی ایشو. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ٹرمپ کو اپنے سسٹم کے اندر سے مجھے لگتا ہے کہ کافی وہ لوگ ناراض ہیں، اور جو خاص کر جو ڈیپ اسٹیٹ، اب جو پینٹاگون نے لیک کیا تھا نا، یہ لیک جو سی این این کو آئی یا نیو یارک ٹائمز کو آئی، جس پر اس نے بڑی اٹیک کیا سارے میڈیا کو، وزیر دفاع سے پریس کانفرنس کروائی کہ یہ غلط بات ہے. سو دیٹ مینس دے چیلنجڈ ہم کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا، اب غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر ایک اور سٹوری بھی آپ نے دیکھی آگی، 400 کلو گرام آف یورینیم کہاں گیا، وہ تو تباہی نہیں ہوا. تو خیر وہ دوسری بحث ہے، لیکن دیٹ مینس کہ ٹرمپ ہمسیلف از فیسنگ serious challenges within his system. پاکستان کا اس پورے اس میں کیا کردار ہے؟ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بھارت نے گولڈن اپرچونٹی مس کی ہے اس خطے کے اندر، وہ بھی ایک بگ بردر کا کردار ادا کر سکتا تھا. اس نے چوز کیا کہ جب یہ ایران اور یہ سارا کانفلکٹ تھا وہ سائڈ پہ بیٹھا رہا، بلکہ ایک طریقے سے صورت کاری کی انٹیلیجنس وائز بھی اسرائیل کی. اس پورے کانفلکٹ کے بعد پاکستان ویئر ڈو وی فگر ان، اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا ہے؟ ایک تو ہندوستان کا میں سمجھ برے دن آئے ہوئے ہیں، وہ ایس سی او میں بھی کیوں ہوگا ایسے؟ میرے خیال میں وہ سلق کر رہے ہیں یا غصے میں ہیں. ان کی ساری جو مفروضے تھے، ازمپشنز تھیں کہ ہم یہ کریں گے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ہم یہ جیت کریں گے، امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، اسرائیل ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ساری انٹرنیشنل، ان کو تو زیرو سپورٹ ملی ہے. They are totally isolated. Are you surprised? Not at all. کیوں؟ ہم تو لوگ کہہ رہے پہلے کہ اب دیکھیں نا، پاکستان افغانستان چائنا، پاکستان بنگلہ دیش چائنا، یہ نیا. تو اس وقت جو آپ نے پاکستان کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میری یادداشت میں، تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل ریلیشن، کہ وی آر ویری فارچونیٹ ماریہ صاحبہ کہ اس وقت پاکستان کا جو انگریس کہہ لیں، انفلوئنس کہہ لیں، کانفیڈنس اور ٹرسٹ، 4 کی کیپٹلز، تہران at the level of the rebel, White House at the level of the President Trump, چائنا تو ہے ہی چٹان کی طرح کھڑا آپ کے ساتھ، اینڈ رشیا. میں ابھی ماسکو سے آ رہا ہوں بائی دا وے، میری ان کے فارن منسٹر لاورو سے بھی 40 منٹ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کے لینزز سے، ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھتے. تو بیجنگ، ماسکو، واشنگٹن، تہران ایکولی ہماری رسپیکٹ بھی ہے، ہماری آؤٹ ریچ بھی ہے، ہمارا ایک اثر رسوخ بھی ہے، اور ہماری عزت اور احترام بھی ہے اور اعتماد بھی ہے. یہ تو یونیک پوزیشن ہے. اور انڈیا کنورسلی جیسے آپ نے فرمایا، ان کا تو فارغ ہو گئے. لیکن جو اثر و رسوخ ہے یہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، ایک اب سوال یہ ٹیسٹ ہے، یہ اپرچونٹی بھی ہے، چیلنج بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے. یہ تاریخی اپرچونٹی ہمیں سیز کرنی چاہیے، اسکوانڈر نہیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آگے ہم لے کے جا سکتے ہیں. ذرا مور پرو ایکٹیو پالیسی، اسپیشلی ہماری بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے لاسٹ فیو منتھس میں. اسحاق ڈار صاحب ہیز بین بریلینٹ، بالکل ایکٹیو آؤٹ ریچ کرنا، پیلسٹائن ایشو ہو، ایران ایشو ہو، اصولی موقف اختیار کر رہے ہیں ہم. آؤٹ ریچ ہم سب سے مل بھی رہے ہیں، ٹیلی فون ہو، کمیونیکیشن ہو. یہ تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اس ریجن میں زیادہ، ساؤتھ ایشیا پر. بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور مالدیوز، یہ ممالک ہمارا نیچرل کنسٹیچوئنسی، اور باقی ایشین ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینٹرل ایشینز بھی ہیں. اور چائنا تو آپ کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہے، اور ماسکو بھی آپ کی طرف نئی زاویے سے دیکھ رہا ہے. اور افغانستان سے بھی تعلقات بہتر ہو گئے. ہماری ماضی کی پالیسی غلط تھی افغانستان کی، جو آئسولیٹ کرنے والی تھی. اور بنگلہ دیش سے بھی جو چینج آیا ہے، تو اس حوالے سے ایک نیا سچویشن ایمرج کری ہے. جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ جنوبی ایشیا کا ہمارے خطے کا تبدیل ہو. لیکن خالی یہ کیا جنوبی ایشیا تک محدود ہے؟ مارکو روبیو کی کال میں تو انہوں نے تو مڈل ایسٹ کے اندر بھی پاکستان کے ساتھ گفتگو میں کہا. ادھر کیا کردار ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ میں؟ وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہاں مڈل ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، وہ سیٹل کریں گے. اب تو پاکستان از one of the largest and most influential Muslim countries, number one. پاکستان از the only Muslim nuclear power. اور پلس پاکستان کا جو اثر رسوخ سیاسی ہے with countries like ایران، اگر کوئی ایران کو بھی میسج دینا ہے، اور ان باقی ممالک کے ساتھ جو عرب کنٹریز ہیں، ہماری گلف اسٹیٹس میں بھی رسپیکٹ تو ہے، آؤٹ ریچ تو ہے، انفلوئنس تو ہے. اور وہ جو مڈل ایسٹ سیٹلمنٹ کی بات کریں گے نا، ڈے آفٹر ٹمورو، اس میں پاکستان کو وہ دیکھیں گے ضرور. اس میں they try to rope us in. ابھی نہیں، ڈے آفٹر ٹمورو، آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پیلسٹائن اسٹیٹ، پھر دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دا سچویشن ڈیولپس. لیکن اس پورے ایشو کے بعد پاکستان نے ظاہر سی بات ہے، ہمیں دیکھا ہے کہ جو خارجی طور پہ
خارجہ کے محاذ پہ ہم تو گفتگو کریں, جو انٹرنل ہماری پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کام بھی ہو جائے گا, ہو جانا چاہیے اندر جو ہے ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایکویلیبریم جو ہم نے اچیو کیا, اندر مزہ نہیں آ رہا. اندر دیکھیں نا ابھی وہ ایک اور چیز ہوتی ہے اوور کانفیڈنس, یو فیل کہ جی اب تو کوئی نہیں. ریمبر when there are two boxers in the ring, ایک باکسر ایلیمنیٹ آپ کر دیں تو دوسرا بھی فارغ ہو جاتا ہے. پھر دیر وہ بات نہیں ہوتی کہ یہ غلطی پچھلی گورنمنٹ نے بھی کی تھی, عمران خان نے بھی خیال تھا کہ اپوزیشن کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو میں ہی رہوں گا, وہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن جو جمہوریت کے دو پہیے ہیں, دے ہیو ٹو موو سائڈ بائی سائڈ. اس لیے میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. اس میں مسنگ پرسنز ہوں, سیاسی قیدی ہوں, بشمول عمران خان کے, دے شوڈ بی ریلیزڈ. لیکن آپ کے فرینڈ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے تو وہ اپنے دوست کو بھول گئے ہیں. آپ کا تو خیال تھا کہ پہلے جب عمران خان صاحب ہوں. نہیں, آئی تھنک دیٹ اپرچونٹی واز مسڈ بائی دا پی ٹی آئی. اچھا, کیسے؟ عمران اس کا الیکشن ہوا اینڈ آئی واز پروون کریکٹ. 5 نومبر کو ٹرمپ کا الیکشن ہوا. 10 نومبر کو عمران خان صاحب سے مذاکرات شروع ہو گئے تھے اڈیالہ جیل میں, اور 20-22 نومبر کو ان کی رہائی کی بات بھی ہو رہی تھی. دس از اے فیکٹ, چیک فرام دا پی ٹی آئی. انہوں نے لانچ کر دیا 26 نومبر کو وہ جو دھرنا یا کیا جو بھی تھا. سو یہ بھی ایک کہنا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نادان دوست پڑے ہیں. سو دے آلسو آئی تھنک بیس آن رانگ ایزمپشنز. ایک ونڈو کھلی تھی اس وقت, پھر ایک اور ونڈو فیبرری مارچ میں بھی کھلی تھی, ان دونوں نے مس کر دی. نہیں جی ہم تو عوامی قوت سے ان کو رہا کرائیں گے, مذاکرات کے ذریعے نہیں. بھائی مذاکرات تو پاکستان کے اندر ہی ہو رہے ہیں. وہ خود بھی چاہتے تھے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ تیار بھی تھی اور اس کو کنسیشن دینے کو بھی تیار تھی. تو اگر ہو جاتا تو وائی ناٹ, اٹ وڈ سرو دا نیشنل انٹرسٹ. پر وہ تو کہتے ہیں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہمیشہ سے. اسٹیبلشمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ اس کو بات ہو رہی تھی نا. دے ور آلموسٹ آن دی ورج آف ریلیز. آپ چیک کرنے اپنے سورسز سے 20-22 نومبر کو آلموسٹ فیصلہ ہو چکا تھا عمران خان کی رہائی کا. 2024 میں 26 نومبر کا واقعہ نہ اگر ہوتا, وہ جو کہا تھا کہ ہم دھوا بولیں گے, تو وہ پھر پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے ونڈو کھلتی ہے, اس میں بھی آپ ٹائمنگ ہوتی ہے اور غلط assumptions نہیں ہونے. اور ابھی مشکل وقت ہے, طویل ہوگا خان صاحب کے لیے, آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ اب ذرا مشکلات ہیں, لیکن ایک بات ہے ان کی پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتا تھا چرچل بھی کہ میگنینمٹی ان وکٹری, دل بڑا کریں. اور میں نے پوچھا تھا پریزیڈنٹ منڈیلا سے which is the biggest quality for any politician, اس نے کہا جنروسٹی, دل بڑا. تو اس وقت ہمارے سسٹم کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے اینڈ موو آن, ورنہ یہ پھر بعد میں پھر پرابلم ہوتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نو سچویشن از پرماننٹ, اس میں چینجز آتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ مشاہد حسین سعید صاحب ہمارے پروگرام کے حصے میں موجود تھے. جائیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا واشنگٹن سے بھی اس پورے معاملے کے اوپر رائے لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں اور کامران یوسف صاحب, دونوں بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر عادل, آپ سے آغاز کرتے ہیں. آج بھی فاکس نیوز کو تھوڑی دیر پہلے انٹرویو دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. وہ ابراہیم ایکارڈز کی بات کرتے ہیں, اس کی توسیع کی بات کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. ساتھ ساتھ غزہ کی سیز فائر کی بھی سنگن ہے. یہ ایمبیشس خواہش ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, یا اس کی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی رائے ہموار ہے, بین الاقوامی حالات ہموار ہیں؟ دیکھیں, حالات تو بالکل ہموار نہیں ہیں. خواہش بھی ہو سکتی ہے, شبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے, صرف خالی کھلی بیان بازی بھی ہو سکتی ہے, میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے. اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو وہ شاید میسیجنگ کر رہے ہیں دوسروں کو کہ تم تیار رہو, میں تم پہ پریشر ڈالوں گا. سو ہمیں اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے. لیکن ٹرمپ صاحب کی گفتگو کو اینالائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور ان اے وے وہ ان دا مومنٹ ہوتی ہے, ان اے وے وہ ٹیسٹنگ دا واٹرز ہوتی ہے. تو جہاں تک سیز فائر کی بات ہے, این ممکن ہے کہ کسی قسم کے سیز فائر کا اعلان ہو جائے. ٹرمپ صاحب ضرور چاہیں گے اپنی ڈومیسٹک سیاست کے لیے بھی, کیونکہ ہی وانٹس کہ میں نے کچھ کہا اور دنیا نے اس پہ عمل کیا. اس وقت ان کی ڈومیسٹک سیاست اتنی کمزور ہے کہ ان اے وے ان کا انٹرسٹ انٹرنیشنل میں اس لیے ہے کہ وہاں وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ یار لوگ میری سنتے ہیں. لیکن سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم نے 2 کم از کم سیز فائر غزہ میں پہلے بھی اناؤنس ہوتے ہوئے دیکھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان سیز فائرز کا کیا ہوا اور نیتنیاہو صاحب نے اور اسرائیل نے ان کا کیا حل کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سیز فائر کے ساتھ ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ایڈ دے رہے ہیں, وہ ایک طرح سے نیریٹو چینج کر دیں. لیکن وہ کس کو ایڈ دے رہے ہیں اور کیسے ایڈ دے رہے ہیں, اور اس ایڈ میں جو
खराफात और जो ट्रेजिडी तो क्या मतलब कत्लो गारत हुई हमने देखा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये नहीं है कि ट्रंप साहब ने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क ये है कि नेतन्याहू उनकी सुनेगा या नहीं सुनेगा. और नेतन्याहू इस दौरान भी इजराइल गजा में कर क्या रहा है? गुज़श्ता 24 घंटों में मैं देखा तकरीबन 200 के करीब वहां पे लोगों की अभी भी जाने गई हैं. कामरन, मार्को रूबियो की फोन कॉल आती है वजीर आजम पाकिस्तान को, जिक्र होता है मशरक़ वुस्ता का और वहाँ की स्टेबलाइजेशन के हवाले से. पाकिस्तान का इस वक्त कोई इस हवाले से किरदार है या अभी हमें वेट एंड वॉच पॉलिसी है रियासत की कि पहले देखें मिडिल ईस्ट के जो असल स्टेक होल्डर्स हैं वो तय कर लें मामलात? मिडिल ईस्ट की जहां तक बात है, हालिया ईरान इसराइल के तनाज़े में तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, गिवन के हमारी ईरान के साथ जो प्रॉक्सिमिटी है उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं, और वो डिस्कशंस व्हाइट हाउस में जो फील्ड मार्शल गए थे इस मामले के ऊपर हुई भी. और जहां तक फलस्तीन और इसराइल के मामले का ताल्लुक है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एक पोजीशन उसके हवाले से है, गिवन के पाकिस्तान सिर्फ ओनली मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. और पाकिस्तान की तरफ से एनी शिफ्ट टुवर्ड्स इजराइल ये एक बहुत बड़ी आई थिंक डील होगी, वो अमेरिका हो या इसराइल हो उनके लिए. लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इस वक्त हो वो ऐसा सोच भी सकती है. बड़ी क्लियर पोजीशन है कि अनटिल एंड अनलेस जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ नहीं जाती बातें, तो उसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है. हम किसी भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे. 2 रोज पहले भी इसाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने ये वाजे किया कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है या तमाम इश्यूज के ऊपर हम मनोअन अमेरिका की बात पर लबैक कहेंगे. और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का आई थिंक बड़ा क्लियर स्टांस है. अदरवाइज जो बातचीत है वो तो अपनी जगह पे होती रहती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट और इवन ये गवर्नमेंट भी कोई इस तरह का रेडिकल शिफ्ट जो है वो ला सकती है और इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक कोई इस तरह की बात कर सकती है, गिवन द फैक्ट जो पिछले चंद अरसे में और अभी भी जो गजा के अंदर हो रहा है, इस तरह के किसी भी आइडिया को सेल करना आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सही है. खास तौर पे ट्रेड की बहुत बात करते हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब. ट्रंप अभी अगर हम देखें उनके क्रेडेंशियल्स, पाक भारत सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद ईरान इजराइल सीज फायर हुआ, वो किस कॉस्ट पे हुआ, उसका कितना नुकसान हुआ. इसके अलावा रवांडा कांगो का भी सीज फायर फिलहाल हुआ है. तो अभी ये जो ट्रेड की बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, आपको लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का इस वक्त जो ताल्लुक है वो करीब से करीब तर है? अब उधर से अमेरिका से बैठ के कैसे नजर आती है आपको ये रिलेशनशिप? ना इनकी दोस्ती अच्छी ना इनकी दुश्मनी अच्छी, करीब तर लगता है, सर्टनली स्टेटमेंट से लगता है. आपने 2 सवाल पूछे, पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं. देखिए ट्रेड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है, और शायद इसलिए भी है कि इस वक्त उनको उसमें एक्चुअल कामयाबी नहीं मिल रही. उन्होंने वो लिबरेशन डे अनाउंस किया, फिर उसके बाद कोई डील्स नहीं आ सकी. तो ही वांट्स सक्सेसेस इन ट्रेड, और अगर कोई उनको वो सक्सेस डिलीवर कर देगा तो उनको उसकी कितनी खुशी होगी. पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अच्छा है कि हमारा ट्रेड है ही इतना कम कि अगर हम किसी तरह भी उसमें कोई फायदा ले सकें तो वो अच्छी बात होगी. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड का मतलब तो ये है कि मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, सो वी शुड बी केयरफुल. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो आपने दोस्ती की बात की है, देखें बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो है इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो वैसी हैं कि पाकिस्तान के हक में जाती हैं, प्रो पाकिस्तान हो या ना हो, लेकिन हमारे बयानिए के हक में जाती हैं. लेकिन जैसे कामरान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें जो अपना असूली मौकफ है उस पर अड़े रहना चाहिए. उसका ये मतलब नहीं है कि झगड़ा लें, चाहे वो फलस्तीन हो चाहे वो ईरान हो. डोनाल्ड ट्रंप भी ये ताकत की जुबान समझते हैं, क्लैरिटी की जुबान समझते हैं. मुझे डर सिर्फ ये है कि एट सम पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि ट्रांजैक्शनल हैं, वो मांगेंगे क्विड प्रो क्वो. जब आप पे उन्होंने कर्म किया है तो वो कहेंगे अच्छा मुझे अब ये चाहिए. वो क्या मांगे, राइट? या चीन के बारे में मांगेंगे, या ईरान के बारे में मांगेंगे, या फलस्तीन के बारे में मांगेंगे. तीनों हम नहीं दे सकते, ना देना चाहिए. सो वी शुड बी वेरी प्रिंसिपल्ड, ताकि आखिरी सिर्फ जुमला ये, ताकि वो दुकानों पे लिखा होता है ना, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें. इससे पहले कि वो कोई ऐसी चीज मांगे जो आप दे ना सकें, आप अपनी लाइंस जो हैं सिर्फ क्लियर रखें, विदाउट बीइंग अग्रेसिव, विदाउट बीइंग एंटी एंड हॉस्टाइल ऑल्सो. ये बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है, बड़ा फाइन बैलेंसिंग एक्ट है कामरान. हमें देखा पाक भारत जंग में भी पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बड़ा खूबसूरती से इस मामले को डील किया. ईरान के साथ जंग में भी बड़ा ही एक थिन जो है ना सरफेस के ऊपर हम थे, वहां पर भी वी समहाउ मैनेज. जब आपके मशरकी बॉर्डर पर एक लूमिंग थ्रेट है मोदी की गवर्नमेंट से, कितना रूम है मनूवर करने का आपके पास ग्लोबल पॉलिटिक्स में?
आई थिंक पाकिस्तान को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है. आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का डिस्पाइट द फैक्ट कि जितनी वल्नरेबिलिटीज हैं हमारी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के रोल को एक एक्नॉलेज किया गया और एक्नॉलेज किया भी जा रहा है. इनफैक्ट 2 रोज पहले मैं एक इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक फंक्शन उसमें मौजूद था और कुछ ऐसे ममालिक के सफारतकार जिनके भारत के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया, एडमिट किया कि यस पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग फार बेटर देन इंडिया. और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ हमारी जो डीपर इंगेजमेंट है, उसमें आई थिंक एक जो सबसे ज्यादा उसका फोकस है वो यही है कि जो लूमिंग थ्रेट आपने बात की हमें इंडिया की तरफ से अभी भी है, उसको हमने न्यूट्रलाइज करना है. बिकॉज वी हैव टू एक्सेप्ट, वो इसराइल और ईरान की जंग हो, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, अगर कोई ताकत रोल प्ले कर सकती है, उसको रुकवा सकती है, तो वो अमेरिका है. तो पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश ये है कि वाइल ये इंडिया की तरफ से थ्रेट अभी भी हमें आ रही है, तो वी मेक श्योर कि व्हाइट हाउस में अगर हमें एक एक्सेस मिली है तो उसको अपने इंटरेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करें. नेचुरली जो ट्रंप साहब हैं वो चाहेंगे कि क्विड प्रो को हो, बट एज लॉन्ग एज हम वो जो एक सटल या डेलिकेट बैलेंस है उसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो इट इज गुड फॉर अस. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम, कामरान यूसुफ थे. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकपतन के अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चे जहां भाग को इनकी मौत वाक़या हुई, इस पे बात करेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान बहुत अर्जा है. कुछ दिनों पहले हमने देखा कि स्वात के अंदर 15 लोगों की फैमिली पानी के रेले में बह गई, किसी के कान पे जूं तक ना रेंगी. और अब हमने देखा है कि एक रिपोर्ट पंजाब से सामने आई है जहां पे पाकपतन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और वहां पर 20 बच्चे, उनकी डेथ होती है 6 रोज़ के अंदर. ये जो बच्चे हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, अगर हम ये रिपोर्ट दिखा सकें, ये पूरे घर के चश्मो चिराग थे. ये खाली एक नाम नहीं है, ये एक फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक फुट नोट नहीं है, ये अपने पूरे घर की जान थे, रौनक थी. और इसने बेदर्दी से जिस तरह से इस दुनिया से गए हैं, ये भी एक बहुत दिलखराश वाक़या है. तो जी 16 से 22 जून के दरमियान 20 बच्चों की अमवात होती है. और फिर हमने देखा कि कमिश्नर साहिवाल जी को जब मामला बढ़ता है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, इसके बाद जब प्रोटेस्ट करते हैं तो एक कमेटी बनाते हैं. और वो जो कमेटी है उसने जायज़ा इस बात का लेना था कि ये बच्चों की हलाकत हुई क्यों है. क्योंकि जो वहाँ पे पेरेंट्स थे, जो वरसा थे, वो एक क्लेम कर रहे थे कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से इन बच्चों की अमवात वाक़या हुई थी. अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो इसके जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही अजीब से हैं. इंक्वायरी रिपोर्ट जो बनी वो कहती है कि किसी भी बच्चे की मौत खसरे से नहीं हुई. बच्चों की अमवात का दौरानिया मुख्तलिफ है जो किसी भी इंतज़ामी कोताही को जाहिर नहीं करता. और बच्चों की अक्सरियत जिसमें नौज़ायदा और शीरख्वार शामिल थे वो पहले से ही बीमार थे. तमाम बच्चों की अमवात के मुतल्लिका वक्त ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर मौजूद थे. अब इस रिपोर्ट को डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने मुस्तरद कर दिया है और तासुब ज़दा किया है और कहा कि जो खुद ही जब डिपार्टमेंट के अंदर से लोग ही रिपोर्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्यों अपनी किसी भी किस्म की मैल प्रैक्टिस को मानेंगे. प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ हसन हफीज़ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर से, हेल्थ की बीट को देखते हैं. बहुत शुक्रिया हसन. अभी तक की क्या डिटेल्स और सामने आई हैं? ये जो बच्चे हैं, ये 20 बच्चे 20 घरों के चिराग थे जो जलने से पहले ही बुझ गए हैं. अभी कोई किसी को पिन पॉइंट किया गया है एटलीस्ट कि भाई ये जिम्मेदार हैं? कोई सस्पेंशन हुई है? इंक्वायरी रिपोर्ट तो खैर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. बिल्कुल मारिया, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया पाकपतन में. और ये अगर इसमें जितना अफसोस कम किया जाए उतना कम है. देखें, ये 20 बच्चे अगर हम इसकी एवरेज निकालें अस्पतालों के रुख करने की और मोर्टेलिटी रेट की तो ये नहीं है. यानी 16 जून से लेके 22 जून तक ये गालिबन एक हफ्ता बनता है. एक हफ्ते में 20 बच्चों का जान की बाजी हार जाना, ये गफलत का जो है वो ये एक दूसरे पर मलबा डालना, ये भी इंतहाई काबिल अफसोस है. एक कमेटी तश्कील दी जाती है अस्पताल की जानिब से 21 जून को. तो उस कमेटी में ये बात कह के कि सब क्लियर और सब साफ करार दे दिया जाता है कि ये तमाम बच्चे अस्पताल आए और उनको सही प्रॉपर ट्रीट किया क्योंकि ये क्रिटिकल थे तो उनकी डेथ हो गई. ये सारी रिपोर्ट का लुबे लबाब है. यानी इसमें किसको जिम्मेदार ठहराया? किसी को भी नहीं. और 20 बच्चे जान की बाजी हार गए. महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के जो मिनिस्टर साहब हैं वो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पे हैं. उनसे भी हमारी बात हुई और उनको भी उनका ये कहना था कि वो खुद इस चीज का उनको अफसोस है. लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी साहिबा को कहा है, नादिया साकिब साहिबा जो सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, उन्होंने उनको कहा है कि जी इस पे
اس پہ جو ہے وہ ایک انکوائری کریں کمپلیٹ. ابھی تک کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا اور غفلت کا سارا جو ملبہ ہے وہ کسی پہ نہیں ڈالا گیا. حالانکہ میری ایم ایس سے بات ہوئی تو 3 صرف انکیوبیٹر مشینیں ہیں ڈی ایچ کیو پاک پتن میں, یعنی 20 بچے جن کی اموات ہوئی ہیں ان میں میکسیمم جو ہے وہ آر ڈی ایس کے پیشنٹس ہیں, یعنی ریسپائریٹری ڈسٹریس, سانس کا مسئلہ تھا, ان کو آکسیجن کی ضرورت تھی, ان کو وہاں پہ انتظامات کی ضرورت تھی جو کہ نہیں دیے گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. انکوائری کمیٹی جو تشکیل دی انہوں اس انکوائری رپورٹ میں سب کلیئر کر دیا گیا. پھر ایک اور کمشنر ساہیوال نے کیونکہ نوٹس لے لیا اور انہوں نے جو پاک پتن کی ڈی سی ہیں ان کو کہا کہ جی آپ ایک اور اعلیٰ سطحی ایک کمیٹی بنائیں. کمیٹی کھیلا جا رہا ہے. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری کی جو غفلت ہے اس کی اور جو ہسپتال انتظامیہ کی غفلت ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کی جا رہی. ماریا بہت شکریہ حسن حفیظ, ہمیں اس پروگرام میں اس سٹوری کا اپڈیٹ دے رہے تھے. کمیٹی پھر ایک اور کمیٹی, بلیم ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسری ڈپارٹمنٹ, اور جب یہ سب کچھ سامنے آیا تو بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ والدین پہ ڈال دیں کہ بچے آئے ہی چونکہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھے تو ہم ان کو بچا نہیں سکتے تھے. بہرحال جی ایک دوسری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے بھی ہم منتظر رہیں گے اور اس سٹوری کا فالو اپ کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.